بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عظمیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا چینل اسٹرانگ عظمیٰ۔ ناظرین، کراچی میں آج میری ایک اینکر ہیں، انہوں نے انٹرویو کیا ہے جبران ناصر کا، جو وکیل ہیں دعا زہرا کے فادر کے، اور ان کا یہ پہلا اور آخری انٹرویو ہے، کیونکہ انہوں نے کہا اس کے بعد کیس جیت جائیں گے انشاءاللہ تو اس کے بعد ہی وہ انٹرویو دیں گے۔ تو آپ سنیں کہ جبران ناصر نے کیا کہا ہے۔ اس وقت میرے ساتھ جبران ناصر سر موجود ہیں اور دعا زہرا کیس کے حوالے سے بہت ہی زیادہ خبریں سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہیں۔ کوئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیس اب جو ہے نا مزید چلانا بیکار ہے، کیونکہ سیکنڈ پارٹی کی طرف سے دیکھا جائے تو مسلسل کوئی نہ کوئی چیزیں ایسی ہو رہی ہیں جو اس بات کو پروف کر رہی ہیں کہ بچی اپنے گھر میں خوش ہے۔ دکھایا ہی جا رہا ہے کہ انہوں نے یہ جو معاملہ ہے یہ پورا ایک سمپل سا لو میرج کا معاملہ ہے، لیکن اس کیس میں مزید آگے کیا کام ہو رہا ہے۔ جو وکیل ہیں دعا زہرا کے جبران ناصر، وہ اس کیس کو کس طرح سے لے کے چل رہے ہیں، آئیے جانتے ہیں ان سے۔ سر بتائیے گا کہ بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیس اب جو ہے نا مزید چلانا بیکار ہے، کچھ بچا نہیں ہے کیس میں، بچی کی طرف سے مستقل اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، ویڈیو کالز آ رہی ہیں، اس کے انٹرویوز آ رہے ہیں، تو آپ اس کیس میں اب مزید آگے کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، اس کیس میں ایک مدعی ہیں مہدی علی کاظمی صاحب، وہ میرے کلائنٹ ہیں۔ اس کے علاوہ 22 کروڑ لوگ اس کیس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، مجھے اس سے غرض نہ ہونا چاہیے نہ ہے۔ زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے تو جس معزز عدالت یا عدالتوں کے سامنے یہ کیس ہے وہاں پہ جج صاحبان کیا موقف رکھتے ہیں۔ اب میں کیسز یا کوئی بھی وکیل اس بات پہ کیسز تو نہیں کرتا کہ عوام کا اس کے بارے میں کیا ویو ہے، کیا رائے ہے، نہ میں نے اس حوالے سے یہ کیس لیا ہے۔ میرا یہ کیس لینے کے لیے جب انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا، میں نے جو ایگری کیا تھا، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اس کیس میں ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ آیا تھا اور میرے خیال میں اس فیصلے کے اندر کچھ کمیاں تھیں۔ قانون کا اطلاق میرے نزدیک شاید اس طریقے سے نہیں ہوا جیسے ہونا چاہیے تھا، چونکہ چائلڈ میرج کیسز یا اس طرح کے ابڈکشن کیسز میں نے پہلے بھی کیے ہیں، اور سندھ ہائی کورٹ سے ہمیں جو نظیریں نظر آتی ہیں وہاں پہ جب تک میڈیکل بورڈ نہ ہو تب تک بچی کی ایج کو نہیں دیکھا جاتا، اور اگر ایج کو لے کے بہت کنٹروورسی ہو تو میٹر ٹرائل کورٹ کو ریفر کر دیا جاتا ہے، اور اس دوران بچی کو شیلٹر ہوم بھیج دیا جاتا ہے، اور بچی کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ فیس ویلیو پہ نہیں لی جاتی ہے۔ بٹ یہاں جج صاحبان نے چونکہ اس کو اسرٹ کیا کہ جی ہم نے ایک سٹیٹمنٹ ریکارڈ کیا ہے، تو جج صاحبان نے اپنی کانفیڈنس کا اظہار کیا کہ جی ہمارے سامنے سٹیٹمنٹ اور ہم مطمئن ہیں۔ تو اب آپ یہ اپیل میں سپریم کورٹ کے سامنے یا یہ چیز کرنا کہ جی وہ جج صاحبان جنہوں نے سٹیٹمنٹ ریکارڈ کیا تھا وہ مطمئن ہے تو اس کو کیسے چیلنج کیا جائے۔ تو ہم بنیادی طور پہ سپریم کورٹ گئے، اور اس لیے گئے چونکہ ہمارے رستے کی سب سے بڑی رکاوٹ تھی وہ ایک ایج سرٹیفکیٹ تھا، جس کو بغیر کہے اور ایک طریقے سے یہ بھی کہہ دیا کہ جی ایج کے بارے میں کنٹروورسی ہے، ہائی کورٹ نے اپنے آرڈر میں کہا اور ہم آئینی جورسڈکشن کے اندر یہ معاملہ تو طے نہیں کر سکتے کون سا ڈاکیومنٹ سچا ہے کون سا جھوٹا ہے۔ مگر جب بچی کو انہوں نے رہا کر دیا ایج سرٹیفکیٹ کے حوالے سے تو یقینی طور پہ انہوں نے ایک اندیا دیا کہ ایج سرٹیفکیٹ ہی سچا ہے، اور جب ہائی کورٹ نے ایک ڈاکیومنٹ کی ایک طریقے سے پرائما فیسی آن دا فیس آف اٹ تصدیق کر دی ہے، یا کم سے کم اس حد تک کہ اس کی بیس پہ بچی آزاد کر دی ہے، تو فیملی کورٹ کا بھی اس پہ ایک اثر پڑتا، ٹرائل کورٹ کا بھی اس پہ اثر پڑتا۔ اب ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو تو صحیح یا کریکٹ یا اس کے اوپر کوئی تشریح سپریم کورٹ ہی کر سکتا ہے۔ اب میرے خیال میں جو آپ بات کر رہی ہیں کہ جی بہت سے لوگ بہت سی باتیں کہہ رہے ہیں، اس میں شاید کچھ میڈیا کا بھی رول ہے کہ وہ باتیں کیسے پہنچا رہا ہے۔ اب یہ خبر چلی کل پرسوں، میڈیا سے میری شکایت اس حوالے سے ہے، باقی لوگوں سے تو نہیں، کہ جی کیس ختم ہو گیا، پٹیشن وڈرا کر لی گئی، سپریم کورٹ نے رد کر دی، سپریم کورٹ نے انکلوڈ ماننے سے انکار کیا۔ میں نے جہاں تک مجھے خیال ہے، میں نے تمام میڈیا کے لوگوں کو دیکھا تھا کہ انہوں نے سپریم کورٹ سے حاصل کر لی تھیں ہماری پٹیشن کی کاپیاں، اور وہ اس کو پڑھ چکے تھے۔ ہم نے دو باتیں اس میں مانگی تھیں، ایک یہ کہ بچی کو شیلٹر ہوم میں بھیجا جائے جب تک کیس ڈیسائیڈ نہیں ہوتا، دوسرا یہ کہ اس کا میڈیکل بورڈ کانسٹیٹیوٹ ہو تاکہ پراپر ایج سرٹیفکیٹ ایشو ہو سکے میڈیکلی بھی اگر اس کو کنسیڈر کرنا ہے تو۔ اب چونکہ ایک بچی کو ایک طریقے سے آپ تصدیق کر چکے ہیں کہ وہ ایک لبرٹی ہے، وہ اس کی عمر ہے، وہ کہیں جا سکتی ہے خوشی سے، تو بغیر کوئی ایویڈنس رن کیے ہوئے میرے خیال میں سپریم کورٹ کے نظریے میں ایک بچی کو اٹھا کے اور شیلٹر ہوم بھیج دینا، اور بعد میں یہ چیز پتہ چلنا کہ جی وہ تو بالغ تھی اور وہ تو عاقل تھی اور وہ تو واقعی میں بڑی عمر کی تھی، تو وہ اس کی فریڈم آف موومنٹ کے اندر شاید ایک رکاوٹ ہوتی۔ مگر جو چیز انہوں نے اگری کی وہ یہ کی کہ جو ایج سرٹیفکیٹ ہائی کورٹ کے سامنے آیا ہے وہ پراپر نہیں ہے، وہ ایک میڈیکل ایکسپرٹ کا بنا ہوا ہے، میڈیکل بورڈ کا نہیں بنا ہوا، اور انہوں نے لکھا اپنے آرڈر میں کہ ہمارے نظر میں پٹیشنر صاحب کا، مہدی صاحب کا یہ حق ہے،
اور اگر اس سرٹیفکیٹ کے بارے میں یا رپورٹ کے بارے میں ہائی کورٹ نے کوئی ویو فارم کیا ہے اپنی ججمنٹ میں تو وہ مہدی صاحب کی راہ میں رکاوٹ نہیں کھڑی کرے گا اور وہ اس رپورٹ کو چیلنج کر سکتے ہیں. اور آج آپ نے اس کا نتیجہ دیکھا کہ سپریم کورٹ نے جو آرڈر دیا تھا, جب میجسٹریٹ صاحب کے سامنے پولیس چلان پیش کر رہی تھی تو سی کلاس میں ہیں, ان کے نزدیک یہ کیس ہی جھوٹا ہے, ان کے نزدیک ایج سرٹیفکیٹ سچا ہے, ان کے نزدیک 25-17 سال کی ہے, 17 سال کی ہے تو قانونی طور پہ ورگلانے میں نہیں آ سکتی. جو بچیاں قانونی طور پہ ایکسیپٹ کی جاتی ہیں کہ ورگلائی جا سکتی ہیں وہ انڈر 16 ہوتی ہیں. یا اگر آپ چائلڈ میرج کی بات کریں گے تو چلے سندھ میں تو 18 ہے مگر پنجاب میں بھی انڈر 16 کرائم ہے, تو بچی کو اگر آپ 17 کا کر دیتے ہیں تو اس کرائم سے بھی جان چھٹ گئی آپ کی. اچھا, اگر آپ سیکشل افینسز کی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی یہ ہے کہ جہاں پہ لڑکی کی عمر 16 سے کم ہے اس کی رضامندی میٹر نہیں کرتی, تو آپ وہاں سے بھی چھٹکارا پا لیتے ہیں بچی کو 17 کا کر کے. تو پولیس نے تو یہ موقف اختیار کیا ہوا ہے کہ ظہیر احمد کو ہم نے کسی طرح سے بری کروانا ہے اور اس کیس کو کڈنیپنگ ثابت نہیں ہونے دینا. یہ ویو سندھ حکومت نے بہت ارلی ایک حسب بیجا کی کارروائی کے اندر اے جی صاحب نے لیا. میں حیران ہوں, میں پریشان ہوں کہ سندھ حکومت پیپلز پارٹی کی حکومت ایک طرف دعوے کرتی ہے اور قانون بناتی ہے بچوں کا خیال رکھنے کے لیے اور ان کے اے جی کیا آرگومنٹس دے رہے ہیں, اور دوسری طرف جو ہے سندھ حکومت نے اپنے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ماتحت ایک ایسا ایک سرٹیفکیٹ جمع کرا دیا ہائی کورٹ میں جو کہ اس کو وہ خود ڈسون کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر افتخار پولیس سرجن جو ہیں اس کنٹروورسی کے بعد اپنے عہدے سے بھی فارغ ہوئے. تو آج جب ہم نے یہ چیزیں رکھی اور سپریم کورٹ کا آرڈر رکھا تو مجسٹریٹ صاحب نے وہ چلان ریفیوز کر دیا ایکسیپٹ کرنے سے سی کلاس میں, اور انہوں نے فردر انویسٹیگیشن آرڈر کر دی اور انہوں نے کہا کہ یہ میڈیکل بورڈ بنے گا, اس کے اندر ایج ڈٹرمنیشن ہوگی اور یہ بہت ضروری ہے چونکہ سارے کے سارے اوفینسز ہی ایج اسپیسیفک ہیں. تو جو ہمارے سارے خدشات تھے وہ سچ ہو گئی طریقے سے. اس کی کیس کے بارے میں آپ لوگوں کی بات کر رہے ہیں, میں نے کہا لوگوں کی رائے میٹر نہیں کرتی, بٹ ہاں جو کیس سے جڑے ہوئے ہیں جو کیس پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں, فار ایگزامپل سندھ پولیس انویسٹیگیٹ وہ کر رہی ہے, آئی جی صاحب صوبے کے آئی جی نے پچھلے جمعے کو 8 دن پہلے یہ بیان دیا کہ جی یہ کیس ختم ہو گیا, ایسے مزید بات نہ کریں, بچی کا معاملہ ہے. انہوں نے شاید اس نوعیت میں کیا ہوگا کہ جی ایک چھوٹی بچی اس کے ساتھ ڈسکس نہ کیا جائے, بٹ انہوں نے کیس ختم ہو گیا اس کا یہ تاثر بھی دیا گیا کہ جی اب انویسٹیگیٹ کرنے کو کچھ نہیں رہا. تو آج میجسٹریٹ صاحب کیسے کہہ رہے ہیں کہ کیس کو فردر انویسٹیگیٹ کیا جائے؟ جوڈیشل آرڈر ہے. تو ایک سب جوڈس معاملے میں جس طرح سے رائے قائم کی گئی حکومتی وکیلوں کی جانب سے اور رائے قائم کی گئی پولیس کی جانب سے, وہ بڑی افسوسناک بات ہے. ہاں آج میں یہ اپریشیٹ کروں گا کہ گو کے ڈی پی پی ڈپٹی پروسیکیوٹر پبلک پروسیکیوٹر کے آفس نے اس سی کلاس کے چلان پہ کوئی آبجیکشن نہیں ریز کیا تھا اور ان کے خیال میں اس کو سی کلاس ہی ہونا چاہیے تھا. جب آج انہوں نے سپریم کورٹ کا آرڈر دیکھا اور اس کے تناظر میں ہمارے آرگومنٹ سنے تو انہوں نے بھی آفیشیلی کورٹ کے سامنے اگری کیا کہ سر فردر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, اور انہوں نے کنٹیسٹ نہیں کیا. تو انہوں نے بھی ایز اے رسپانسبل آفیسر آف دا کورٹ جو ہے آج اپنی ذمہ داری نبھائی. اب دعا زہرا کو دوبارہ سے سندھ لایا جائے گا میڈیکل کے لیے, یا پھر پنجاب میں ہی باقی جو ہے وہ آگے کے کام جو بھی میڈیکل ہوگا پنجاب میں ہی ہوگا؟ نہیں جی, پنجاب میں کیوں ہوگا نا. دیکھیں ایک رپورٹ ہے جو سندھ میں جنریٹ ہوئی ہے, سندھ کے ڈپارٹمنٹ سے جنریٹ ہوئی ہے, اس رپورٹ کو چیلنج کیا گیا ہے. اب اس رپورٹ کو چیلنج اینالائز تو صوبے کا ہی بورڈ کرے گا نا, دوسرے صوبے کا بورڈ کیسے کر سکتا ہے؟ وہ پولیس مسئلے کرے گی, وہ بچی ملے گی نہیں, جس طرح سے پہلے ہوا تھا کہ 2 صوبوں کی پولیس مل کر بھی ایک بچی کو بازیاب نہیں کر پا رہی تھی. اب دوبارہ سے وہی سب اگر ہوگا تو پھر اس کا کیا حل نکلتا ہے؟ دیکھیں کیا سرائیوں پہ تو میں تبصرہ کرتا نہیں ہوں, جب وہ ہوگا تو ہم دیکھیں گے. فی الحال عدالت کے آرڈرز ہیں اور پروسیکیوشن وٹنس ہے, اور اگر پروسیکیوشن وٹنس وارنٹس کے باوجود بھی نہیں آتی, جو کہ دیکھیں ایک ہے بچی کو ڈھونڈ کے لے کے آنا, ایک ہے کہ بچی کے وارنٹس ایشو کرنا کہ اس کو اپنی کسٹڈی میں آئی او لے کے آئے اور پریزنٹ کرے میڈیکل بورڈ کے آگے. ان دونوں پاورز میں بھی فرق ہے. اب ہم تو آلریڈی پولیس کے اس موجودہ انویسٹیگیشن آفیسر پہ ڈی ایس پی شوکت علی شاہانی صاحب پہ ویسے ہی اعتبار نہیں کرتے, اور عدم اعتبار کے حوالے سے اور عدم تحفظ کے شکار ہیں ہم ان کی انویسٹیگیشن کو لے کے, ان کے رویے کو لے کے. اور ہم 17 جون کو آئی جی پی سندھ کو لکھ چکے ہیں اس حوالے سے, اور اے آئی جی پی انویسٹیگیشن سندھ کو بھی لکھ چکے ہیں, مگر وہ ہماری اپلیکیشن پہ کوئی کان فی الحال نہیں دھر رہے ہیں. اور ہمیں لگ رہا ہے کہ آئی او صاحب کو بھی چینج کرانے کے لیے کم سے کم ایک ریکمنڈیشن لینے کے لیے کہ آئی او صاحب کو چینج کیا جائے, ہم عدالت کے پاس جائیں. تو اگین ایک چھوٹی بچی کا معاملہ ہے. ہم مانتے ہیں اس بات کو, ہم جانتے ہیں اس بات کو کہ اس کیس کے اندر سندھ ہائی کورٹ نے جو ہے ایک آئی جی صاحب کو آلریڈی اپنے عہدے سے فارغ کیا تھا, کیونکہ ان کی نظر میں وہ اپنی ڈیوٹیز پرفارم نہیں کر رہے تھے. وجہ اس کے کہ اس کو ایک سیکھ لیا جاتا اور سندھ پولیس ذمہ داری کا ثبوت ادا کرتی, انہوں نے اس کو شاید پرسنل لے لیا ہے. اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ہم اس کیس کو جھوٹا ثابت کریں گے تاکہ ہم ہائی کورٹ کو شرمندہ کر سکیں کہ ہائی کورٹ نے ایک جھوٹے فرضی کیس کے چکر میں ہمارے صوبے کے آئی جی کو فارغ کر دیا.
اب یہ منفی رویہ اور اگر آپ نیت لے کے چل رہے ہیں تو اگین ہمارے خدشات ہیں، بٹ ہم اپیل کرتے رہیں گے آئی جی آفس سے، اور اگر انہوں نے ہمیں مایوس کیا تو پھر ہم عدالت سے ریکویسٹ کریں گے کہ اس کے اندر فیئر اینڈ پراپر انویسٹیگیشن ہو۔ دیکھیے کوئی طویل دورانیے کا ڈرامہ نہیں ہے یہ، یا یہ کوئی فلم نہیں ہے، یا یہ کوئی نیٹ فلکس کا شو نہیں ہے کہ آپ نے پورے ویکینڈ پہ 24 قسطیں دیکھیں اور ختم کر لیا۔ دس کیس از آف پبلک انٹرسٹ، چونکہ اس میں بچوں کے حقوق کا سوال ہے۔ یہ اس لیے پبلک انٹرسٹ نہیں ہے کہ اس میں آپ کو ایک مسالہ مل رہا ہے یا فلمی یا ڈرامائی ایلیمنٹس مل رہے ہیں، اور میرے خیال میں وہ کچھ حضرات، خواتین جو بے شک میڈیا فارمل کے ذریعے یا ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے ان کو لگتا ہے وہ اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں، مگر اس کیس میں سنسنی پیدا کرتے ہیں یا ریومرز پیدا کرتے ہیں، بے شک والد صاحب کے حق میں یا ان کے خلاف یا خوف یا خدشات میں اضافہ کرتے ہیں۔ ان کو بہت ذمہ داری سے کام لینا چاہیے۔ میں نے ایسے بھی رومر سنے کہ جی ملک سے باہر جا رہے ہیں، ویزے لگ گئے ہیں، ہم نے بعد میں پتہ کرایا تو پتہ چلا کہ جی پاسپورٹ تک ایشو نہیں ہوا ان کے نام کا۔ یقینی طور پہ اگر کوئی خبر ہمارے پاس آتی کنفرمیشن کی کہ پاسپورٹ ایشوز ہوئے ہیں تو خدشات ہم اکارڈنگلی ایجیٹیٹ کرتے، بٹ صرف ایک سنسنی پیدا کرنے کے لیے بھی آپ اس طرح کی باتیں نہ کریں، اور پھر واٹس ایپ کے اوپر وہ سرکل کرتی ہیں اور پھر دنیا بھر سے لوگ میسیجز و کال کر رہے ہوتے ہیں کہ جی کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا ہوتا۔ تو قانون ہے وہ حرکت میں آئے گا، ابھی آج آپ کے سامنے حرکت میں آیا ہے، اور جو لوگ سمجھ رہے تھے کہ اس